اقدس پیر ناصر الدین خان خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کرائیں گے۔ محترم پروفیسر ساجد میر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ محترم جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اور معززین، اور میرے سامنے موجود اور تشریف فرما تاجر حضرات، علماء کرام، ایوان صنعت و تجارت سے وابستہ حضرات اور بینک کاری سے وابستہ حضرات، میں سب سے پہلے کلمہ تحسین کہنا چاہتا ہوں، ادا کرنا چاہتا ہوں جناب مفتی محمد تقی عثمانی اور مرکز اقتصاد اسلامی کے لیے، اور اس کے ساتھ وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت کے لیے کہ انہوں نے مل کر آج اس اہم موضوع پر اس شاندار اجتماع منعقد کیا اور ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع دیا۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے اختصار کی ایک سنت قائم کی تھی، جس پر بعد میں آنے والے بعض حضرات نے عمل بھی کیا، لیکن اختصار سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب تک ہمارے درمیان اسٹیج سیکرٹری تو میں نہیں کہوں گا، ناظم جلسہ یا ناظم اجتماع جناب حنیف جلندری صاحب اپنی شرح کے ساتھ موجود ہیں، اختصار کی شرح ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں، تو اختصار کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ میں اختصار کی سنت کی پیروی کرنے کی بجائے جناب مفتی منیب الرحمان صاحب اور جناب مفتی عبدالشکور صاحب کا اسوہ اپنے سامنے رکھوں گا، لیکن اس حد تک نہیں، فکر نہ کریں، تھوڑی حد تک۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک سود کی شناعت، برائی، حرمت کا تعلق ہے، قرآن و حدیث اس سلسلے میں واضح رہنمائی دیتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے منتخب کی پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اس میں اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کا کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ اس طرح کرنی اس طرح نہیں کرنی، تو پھر کسی مومن کے لیے چوائس باقی نہیں رہتا، کوئی راہ انتخاب بچتی نہیں ہے اس کے لیے، پھر اسے اسی کو فالو کرنا چاہیے جس کا حکم اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو اگر 5، 6 یا اس سے زائد آیات سود کی حرمت کی قرآن پاک میں نہ بھی ہوتی، وہ ہوتی اور صرف یہ حکم دیا جاتا کہ سود حرام ہے، تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی تھا ایک مومن اور مسلمان کے لیے۔ اور جب پھر حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے حرام قرار دیا بلکہ اس کی برائی اس حد تک بیان کی کہ وہ نعوذ باللہ ماں سے بدکاری سے بھی زیادہ بری چیز ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی طرف ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا، جانا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ سالہ سال سے نہیں، صدیوں سے ہم اسی سود کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہ گناہ مسلسل کما رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، وہاں تو تصور تو یہ تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ کلمہ نہ ہوتا جس کا ذکر بعض لوگوں نے کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اگر یہ نعرہ نہ ہوتا تو آج میرا یقین ہے کہ آج ہم اس آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ پاکستان بنانے کا، تحریک پاکستان کا ساتھ مسلمانان ہند نے دیا ہی اس لیے کہ وہ جہاں تک اپنا عمل ان کا اسلام پر جتنا تھا، لیکن ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ ایک خطہ اور ایک ماحول ایسا میسر آئے کہ ہم اپنے پورے دین پر، اس کے معاشرتی اور اس کے معاشی احکام سمیت عمل کر سکیں۔ تو وہ مقصد
تبھی پورا ہو سکتا ہے جیسے جب ہم سود جیسی لعنتوں کو چھوڑیں اور اس حرمت والی چیز سے باہر آئیں اور باز آئیں. اس لعنت نے افراد کو بھی جکڑا ہوا ہے اور ملکوں کو بھی جکڑا ہوا ہے. ملکوں کی معیشت بھی پاکستان سمیت اس کی چکی میں پس رہی ہے، اور افراد، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح جو افراد سود میں مبتلا ہوتے ہیں ساری زندگی وہ اس کا قرض ادا کرتے رہتے ہیں. پاکستان کی معیشت کی تباہی کی یا زوال کی ایک بڑی وجہ سودی نظام بھی ہے. میں اب تفصیل میں جائے بغیر بعض عملی اقدامات جو ہمیں کرنے چاہیے ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. کچھ اقدامات حکومت کے کرنے کے ہیں، کچھ بینکوں کے کرنے کے ہیں، کچھ علماء کے کرنے کے ہیں. سب سے پہلے حکومت، میں سمجھتا ہوں اسے 3-4 چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو سیاسی اتفاق رائے پیدا کرے سود کی بندش کے حوالے سے. علماء کا تو اس سلسلے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، لیکن سیاسی سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی ایک کانفرنس کر کے اتفاق رائے پیدا کیا جائے کہ آئندہ جو بھی پارٹی حکومت میں آئے وہ سود کی حرمت کے مسئلے کو، سود کی بندش کے مسئلے کو آگے لے کر جائے اور اس میں کوئی سٹاپ نہ آئے، کوئی گیپ نہ آئے. ڈار صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. دوسری بات جو حکومت کے کرنے کی ہے، میں گزارش کر رہا تھا کہ سیاسی اتفاق رائے حکومت کو پیدا کرنا چاہیے. اور دوسرا، ٹائم فریم فکس کرنا چاہیے، خواہ وہ سال ہو، خواہ وہ چند ماہ ہو، خواہ وہ سال سے زیادہ ہو، مناسب ٹائم فریم وہ فکس کرنا چاہیے کہ اس عرصے میں ہم عملی طور پر سود ختم کریں گے، سود کی لعنت کو ختم کریں گے. تیسری بات، یہ اپیلوں کا جو مسئلہ ہے، بڑا اچھا کیا حکومت نے اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی طرف سے اپیلیں واپس لے کر، لیکن باقی جو پرائیویٹ بینک ہیں ان سے درخواست ہم نہ کریں، حکومت حکمن ان کو یہ کہے کہ وہ اپیلیں اپنی واپس لیں، ان سے بھی اپیلیں واپس کرائی جائیں. چوتھی بات جو حکومت کے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ماہرین، معیشت کے ماہرین، بینکاری کے ماہرین، تاجر حضرات، علماء کرام، ان سب پر مشتمل ایک بورڈ بنائے جو سود کی حتمی بندش کے پورے روڈ میپ کو طے بھی کرے اور اس کی نگرانی بھی کرے، اس کو اوورسی بھی کرے کہ اس پر عمل ہو رہا ہے. یہ 3-4 کام کرنے والے ہیں حکومت کے. بینکوں کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ پہلے تو جنہوں نے اپیلیں کی ہوئے واپس لیں، حکومت حکمن کرے یا وہ خود لیں. دوسرا، بینکاری کے متبادل نظام پر مزید ریسرچ کی ضرورت ہے. اس کے لیے وہ آگے بڑھیں اور بڑے بڑے بینک جو ہیں وہ ایک جائنٹ فورم، اس کے لیے کنسورشیم اس کے لیے بنائیں تاکہ عملی جو متبادل ہے سودی نظام کا، اس کے خد و خال بہتر بھی بنائے جائیں اور ان کو پوری وسعت کے ساتھ نافذ بھی کیا جا سکے. علماء کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ حکومت اور بینکوں کی اس سلسلے میں عملی مشاورت بھی اور عملی مدد بھی. دوسرا، علماء کو بھی متبادل سسٹم پر، بینکاری کے اور معیشت کے متبادل سسٹم پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میری درخواست ہوگی، میری خواہش ہوگی جناب مفتی محمد تقی عثمانی سے، میں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے جناب مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے وفات حسرت آیات پر ان سے تعزیت بھی فون پر کر چکا ہوں اور اب یہاں بھی کرنا چاہتا ہوں. میرا ان سے ایک محبت کا ذاتی تعلق بھی تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ مرکز اقتصاد اسلامی اور جو بھی ان کے ادارے ہیں متبادل سسٹم پر کام کرنے والے، اس کو اگر وہ وسیع البنیاد بنائیں، براڈ بیس کر لیں تھوڑا سا، اور دوسرے مسلک کے علماء اور ماہرین کو بھی اس میں شامل کر لیں، تو اتفاق رائے سے
جن چیزوں پر وہ ریسرچ کر چکے ہیں اور جن کو وہ جواز فراہم کر چکے ہیں، شرعی جواز، ان پر مزید تھوڑا سا غور ہو جائے، اور اس کے علاوہ اس کو اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سسٹم کو، متبادل سسٹم کو مکمل کرنے کے لیے مزید اقدامات بھی سوچے جائیں، مزید طریقے بھی سوچے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ یہی میری گزارشات تھی کہ حکومت اور بینکوں اور خود علماء کے کرنے کے کام کیا ہیں، اس کی طرف ہمیں عملی طور پر توجہ دینی چاہیے۔ جہاں تک حرمت کے بیان کا تعلق ہے، اس کی مزید میرا خیال ہے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا۔ اب میں درخواست کروں گا جماعت اسلامی پاکستان کے امیر محترم جناب سراج الحق صاحب سے، اور اسی دوران تشریف لائے وفاقی وزیر خزانہ محترم جناب اسحاق ڈار صاحب، محترم جناب جمیل صاحب گورنر اسٹیٹ بینک، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم جناب سراج الحق صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ